نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ فضیلت مآب علماء و مشائخ و حاضرین مجلس، تمام مہمان پیچھے تشریف لے آئیں۔ جزاک اللہ۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج ہم سب عزیز القدر ممتاز قاری جناب نوید الحسن صاحب کو سفر آخرت پر الوداع کرنے کے لیے جمع ہیں۔ قاری نوید الحسن جامعہ سلفیہ کے بہت ہی خصوصی طلباء میں سے تھے، اور جب سے فارغ ہوئے اس وقت سے یہاں بطور تدریس مدرس رہے۔ ہمارے ساتھ اس نے بڑا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے۔ ہم نے ان کو بہت ہی فرما بردار، باکرامت اور عزت دینے والا، عزت کروانے والا، اساتذہ کا ادب کرنے والا، اور خاص طور پر شعبہ قراءت و تجوید کے لیے ان کی خدمات بہت مثالی تھیں۔ جامعہ میں جب سے یہ شعبہ قائم ہوا ہے، یہ طلباء کو مشق کراتے تھے، اور اس سال تو بہت ہی زیادہ اہتمام انہوں نے کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے خاندان کے لیے تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہے، لیکن جامعہ سلفیہ کے لیے بھی بہت بڑا نقصان۔ یہ طلبہ کے درمیان بڑے محبوب تھے۔ ہمارے بہت ساری سرگرمیاں، نشاطات اس کی خود نگرانی کرتے، طلبہ کو ادب سکھاتے، بہت ساری چیزیں جو عام استاد نہیں کرتے تھے یہ طلبہ کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات قبول فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، حسنات کو اللہ تعالیٰ ان کی ذریعہ نجات بنا دے، اور یہ یقیناً ان کے لیے پاکستان بھر میں ہزاروں ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے ان سے پڑھا ہے، ان کے شاگرد ہیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ ان کے گھر والے، ان کے بچے، ان کی اہلیہ، ان کے بھائی، ان کے عزیز و اقارب، میں جامعہ کی جانب سے، جامعہ کی انتظامیہ کی جانب سے، اساتذہ طلبہ کی جانب سے، اور آپ سب کی طرف سے ان کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ ان کے غم میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ یہ جمع غفیر قاری صاحب کو جس انداز سے الوداع کرنے آیا ہے، یہ ان کی محبوبیت کی بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ سے ہم رحمت کی امید رکھتے ہیں، انشاءاللہ آخرت کا سفر آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو بھی ان کے نقش قدم پر رکھے۔ استاد محترم قاری نوید الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز المکرم مسلم ٹاؤن میں باقاعدہ خطابت اور امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، تو مرکز کے جو محتمم ہیں چودھری کاشف نواز رنداوا صاحب، قاری صاحب سے ان کا بڑا ہی ایک تعلق رہا ہے، تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند کلمات ارشاد فرما دیں۔
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قاری نوید الحسن اپنی ذات میں بے شمار خوبیوں کا ایک مجموعہ کا نام تھا۔ یاسین ظفر صاحب نے جو ان کے حوالہ سے گفتگو فرمائی، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی زندگی کے اختتام پر ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ مجھے یاد ہے اسی جامعہ سلفیہ میں 30 سال پہلے ایک انتہائی خوبصورت چہرے والے سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ملاقات اس کی زندگی کے اختتام تک محبت اور پیار کا مجموعہ رہی۔ میں قاری نوید کو جتنی میری زندگی باقی ہے میں اسے بھول نہیں سکتا۔ صرف ایک بات جو آج میں نے سارا دن اپنے دل اور دماغ کو جب ٹٹولا تو میرا پیدا کرنے والا اس بات کا گواہ ہے کہ میری جو ماں نے میرے ساتھ بھائی جنے تھے، میں نے دیکھا انہوں نے 1000 مرتبہ میری بات کا انکار کیا، لیکن کعبہ کا رب جانتا ہے میرے اس بھائی نے آج تک میری بات کا انکار نہیں کیا ہے۔ بس ہم سب مل کر اب دعا کریں کہ میں اپنے ان بچوں کے لیے قاری صاحب کے بھائیوں کے ساتھ مل کر جب تک زندہ ہیں، ہم نوید الحسن تو نہیں بن سکتے، مگر مجھے یاد ہے اگر میرے رب نے چاہا تو ہم باپ ضرور بن کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں چند کلمات کے لیے قاری صاحب کے برادر اصغر پروفیسر ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے تعزیتی کلمات سے نوازیں۔ جناب ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موقع کوئی لمبی گفتگو کرنے کا نہیں ہے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے اور ان کے خاندان کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے میں آج کے جنازے کے شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس میں بہت بڑی تعداد علماء کی ہے، بہت بڑی تعداد طلباء کی ہے، بہت بڑی تعداد حفاظ کی ہے، بہت بڑی تعداد قراء کرام کی ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ بچپن سے لے کے آخری سانس تک وہ ایک قرآن کے قوال تھے، اور اپنے والد مرحوم کی چھوڑی ہوئی علمی وراثت اور ان کے صحیح جانشین ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا۔ شاید 21 برس کی عمر ان کی ہوگی جب ہمارے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو بھائی نے باپ بن کے ہماری سرپرستی کی، اور ہم تمام بہن بھائیوں کے تعلیمی اخراجات اور سربراہ کی حیثیت سے جو بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ انہوں نے احسن طریقے سے نبھائی۔
ہم یہاں پہ ان کی مغفرت کی دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے حسنات قبول فرمائے. اس جنازے کے انتظام کے حوالے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جامعہ سلفیہ کی انتظامیہ کا، پروفیسر یاسین ظفر صاحب کا، اور اسی طرح مرکز المکرم کے انتظامی دوست احباب کا، جنہوں نے اس سارے مراحل میں اپنی ایک خاص عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس میں دلچسپی لی. میں اس موقع پہ یہ مناسب سمجھتا ہوں اس بات کا اظہار کرنا. قاری صاحب بھائی بھی تھے، مربی بھی تھے، استاد بھی تھے، اور ان کے مزاج کی جو نرمی تھی وہ ان کے مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں. وہ قاری القرآن بھی تھے اور ایک محب وطن شہری بھی تھے، اور پاکستان کے معاملات، قومی ایشوز کے اوپر فیس بک پہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے. وہ صاحب الرائے انسان تھے، ایک صاحب دانش انسان تھے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں چونکہ سیاسی حوالے سے پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، اگر ان کے فیس بک پہ کسی تحریر کے نتیجے میں کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، خدا کے لیے انہیں معاف کر دو. بے ضرر انسان تھے. مجھے نہیں یاد کہ ان کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، اور مجھے نہیں یاد کہ ان سے کسی نے کوئی پیسے لینے ہوں. ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے میں نے لوگوں سے پیسے لینے ہوں گے، میں نے کسی کے پیسے واپس نہیں کرنے. اس کے باوجود اگر کوئی لین دین میں کسی کے ہاں کوئی ایسا سلسلہ موجود ہے تو میں بھائی کے طور پر اس موقع پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم ان کے دیندار ہیں، اور ان کی ہر قسم کی جو بھی ایک واجب الادا چیزیں ہیں ہم ان کی ایک واپسی کے لیے پوری ذمہ داری سے اپنا کردار ادا کریں گے. میں پروفیسر احمد ساقی صاحب جو ہمارے ماموں بھی ہیں اور قاری صاحب کے بھی ماموں ہیں اور ہم زلف بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ 1-2 منٹ کے لیے، وہ بھی بزرگ ہیں، ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، تو میں نہایت معذرت کے ساتھ جو لوگ اس جنازے میں شریک ہیں صرف 2 منٹ کے لیے برداشت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جنازہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. دوستو، آپ سب لوگ جس حوالے سے قاری نوید الحسن کو جانتے ہیں، میں اس سے مختلف زاویے سے ان کو جانتا ہوں. یہ جو سامنے میت پڑی ہے نا، جس کے اندر کبھی نوید الحسن تھا، یہ بہت معصوم تھی. شاید زندگی کے ظالم تھپیڑوں نے اس شخص کو اتنا ہموار کر دیا تھا کہ اس کے اندر اب کوئی ٹیڑھ باقی یا کچی باقی نہیں رہی تھی. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ موت کوئی ہماری انتہا نہیں ہے. ایک دن بحث چھڑی، موت حقیقت کیا ہے؟ کچھ نے دیوار کہا، کچھ نے کہا دروازہ. یہ دیوار نہیں، یہ دروازہ ہے. ہم بہت سارے دروازوں سے پہلے گزر کے آئے ہیں. یہ ایک نئی زندگی کی طرف اشارہ ہے اور اس کا استعارہ ہے.
آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ موت کی حقیقت کیا ہے، لیکن شاید موت کو اس حوالے سے ہم نے کبھی اپنے دل میں، اپنے دماغ میں بسایا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے جسم ہیں یہ خود بتاتے ہیں کہ ہم مرنے والے ہیں۔ ہزاروں جرثومے سیلز روز ہمارے جسم کے اندر مرتے ہیں اور روز نئے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ کہا تھا زندگی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے، اور موت جو ہے وہ خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے صرف اتنی التجا کرتا ہوں کہ اس موت کی جو آمد ہے، اس کے پاؤں کی جو آہٹ ہے، اس کا ہم اپنے اندر سے محسوس کیا کریں۔ یہ کسی وقت بھی ہمیں بھی آ سکتی ہے۔ موت کا ٹوکا کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ٹانڈا بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، وہ سب کے سر جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے۔ قاری نوید الحسن صاحب کے والد محترم ہمارے بہنوئی، میں نے بھی اس مدرسے میں پڑھا ہے، وقت گزارا ہے، بچپنا گزارا ہے، بہت ساری یادیں ہیں میری اس مدرسے کے ساتھ، اس مدرسے کے ساتھ، اس مدرسے کے لوگوں کے ساتھ، اس کی در و دیوار کے ساتھ۔ گو اس کا نقشہ بدل چکا ہے۔ ان کے والد محترم، جب ہمارے والد محترم یہاں تھے تو اس وقت ان کی شادی ہوئی تھی ہماری بڑی ہمشیرہ کے ساتھ۔ یہ جب بہت چھوٹے تھے ہم انہیں پپو پپو کہہ کے یاد کرتے تھے۔ یہ ہماری خاندان میں سب سے پہلا بچہ تھا۔ گو اور بھی بچے تھے، لیکن ہماری والدہ سے جو اولاد تھی سب سے پہلا بچہ تھا۔ اس نے بہت پیار حاصل کیا، لیکن اس نے بہت ساری صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ اس نے یتیمی برداشت کی، یتیمی کے ساتھ اپنے یتیم بھائیوں کا یہ سہارا بھی بنا۔ مجھے امید ہے، بلکہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اچھی میزبانی کی ہوگی۔ یہ اچھے مقصد کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اذا مات العبد انقطع عمله الا بثلاث۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو ایصال ثواب 3 حوالوں سے ہوتا ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، ظاہر ہے اس کی صالح اولاد بھی ہے، اور وہ اولاد بھی ہے جو کہ روحانی اولاد ہے، اور علم ینتفع بہ، اس نے علم بھی پھیلایا ہے، اور اس کا فیض جو ہے وہ سرعام پھیلتا رہے گا قیامت تک، اور انشاءاللہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور صدقۃ جاریہ، بیت المکرم کی تعمیر بھی اس کے ذمہ تھی۔ تینوں شرائط پوری کرتا ہے، تینوں اصال اس کے پاس ہیں، تو کیوں نہیں اللہ رب العزت اس کو بخشے گا؟ انشاءاللہ ہماری توقع ہے، ہماری دعا ہے، اور آپ سے التماس ہے کہ دل سے اس کے لیے ایک دفعہ کہہ دیجیے گا، اللہم اغفر لہ وارحم وعافہ واعف عنہ۔ یہ بہت سارے احباب، یہ اسپیکر اوپر والا اسی لیے چلایا گیا ہے کہ جامعہ سے باہر بھی احباب کھڑے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ جو گیٹ کے اندر صفیں بنی ہوئی ہیں وہ راستہ دے دیں۔ مسجد کی ایک ابھی جو منزل ہے وہ خالی ہے، تو وہ بیسمنٹ خالی ہے، تو وہاں تشریف لے جائیں احباب جنازے کے لیے۔
تو اس کے بعد میں گزارش کروں گا دائیں بائیں جتنے احباب کھڑے ہیں یہ صفوں میں چلے جائیں، چونکہ امام صاحب وہاں کھڑے ہوں گے تو باقی سب احباب وہ امام سے پیچھے چلے جائیں گے۔ تو ابھی آخر میں استاذ العلماء شیخ الحدیث محترم جناب حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات ارشاد فرما دیں۔ نماز جنازہ شیخ الحدیث مولانا محمد امین صاحب انشاءاللہ العزیز وہ امامت فرمائیں گے۔ استاذ مکرم جناب حافظ مسعود عالم صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ احباب گرامی، علماء، قراء، حفاظ دین اور علم اور اہل علم سے محبت رکھنے والے احباب گرامی، یہ ہمارے عزیز، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی قاری نوید الحسن صاحب رحمہ اللہ وبرد مضجعہ وجعل جنت الفردوس مثواہ ومأواہ بہت ساری خوبیوں کے حامل تھے۔ یہ ہمارے شیخ مبجل حضرت حافظ محمد عبداللہ صاحب بوڈی مالوی رحمہ اللہ کے نواسے تھے، اور ان کے والد ماجد وہ بھی قاری قرآن تھے، اور یہ بھی پوری زندگی قرآن مجید سے جڑے رہے، اور اللہ رب العزت نے جس سوز و گداز کے ساتھ ان کو نوازا تھا کہ ان کی تلاوت سن کے واقعتاً دلوں میں خشوع پیدا ہو جاتا تھا، اور ان کی تلاوتیں اندرون ملک بیرون ملک پورے عالم اسلام کے اندر انشاءاللہ العزیز گونجتی رہیں گی، لوگ سنتے رہیں گے۔ آج بھی دوستوں نے شیئر کیا کہ جو رات ان کی تلاوت تھی سورۃ الزمر کی آخری آیات، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اپنے لیے ہی پڑھ رہے تھے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ میرے عزیز بھائی اور میرے عزیز بیٹے قاری نوید الحسن، اللہ تعالیٰ آپ کو وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا کے زمرے میں شامل فرمائے، اور آپ کی اولاد کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ کی حسنات انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی اچھی مہمانی فرمائے، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور میں اس موقع پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے تمام احباب کو۔ میرے بھائیوں، اہل علم کی زندگی بے شک مشکلوں اور پریشانیوں کے اندر گزرتی ہے، لیکن یہ دلوں کی محبتیں اور یہ پرخلوص دعائیں، یہ وہ اعزاز ہے کہ دولت سے نہیں ملتا اور عہدوں سے نہیں ملتا، یہ دین سے ملتا ہے، یہ قرآن سے ملتا ہے۔ اور یہ قرآن کا قاری انشاءاللہ آخرت میں قرآن جو اس نے پڑھا اور پڑھایا ہے وہ بھی اس کے لیے شافع بنے گا، اور اس کی قرآن کی تلاوتیں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے شافعاً مشفعاً بنائے گا۔ اب سارے ساتھی صفحے درست کر لیں، انشاءاللہ العزیز شیخ الحدیث صاحب نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ جی اندروں نہیں کرنا چاہیے۔ اندروں نہیں کر لو تار آگے نہیں ہو سکتا۔ بھائی، جنازوں میں شرکت کرنے والے حضرات میں بڑے بڑے اہل علم
اہل تقوی اساتذہ کرام موجود ہیں، میرا ان کی موجودگی میں آگے کھڑے ہونا یہ سوء ادب کے مترادف ہے، مگر یہ میرے رشتہ دار تھے۔ جس کی وجہ سے مجھے ان کے جنازے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ میں معذرت کرتا ہوں تمام اہل علم سے جو ہر لحاظ سے مجھ سے بڑے ہیں کہ وہ اسے محسوس نہ فرمائے۔ صفحے متصل کر دیں، موبائل بند کر دیں۔ ہاں، اگر کوئی زیادہ لوگ کھڑے ہوں تو صف کے اندر بھی صف بن سکتی ہے، کوئی سجدہ تو نہیں کرنا ہے۔ کریے شروع۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الله أكبر۔ اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار۔ اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق۔ اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، وأكرم نزله ووسع مدخله، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خير من داره، وأهلا خير من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار،
وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته. جئنا الشفعاء فاغفر له جئنا الشفعاء فاغفر له جئنا الشفعاء فاغفر له. اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. كان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه. صار فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه صار فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه صار فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. تخلى من الدنيا وأهلها. اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان خاطئا فاغفر له. اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان خاطئا فاغفر له. اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان خاطئا فاغفر له. اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين. اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأوسع له في قبره ونور له فيه وأوسع له في قبره ونور له فيه وأوسع له في قبره ونور له فيه. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
थोड़ी थोड़ी आवाज़